السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقال تعالی لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. وقال تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے بیان سے پہلے، نکاح سے پہلے، عمومی طور پر ہمارے ہاں بس صرف یہ 2 جگہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے. عام طور سے بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ اپنی نشستوں کو شروع کرتے ہیں، اور کم ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، اور ایک میں ہے لم یبدأ بذکر اللہ، لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر فہو اقطع. ہر وہ کام، شان والا کام، بڑھیا کام، آپ کے کاروباری چیزیں، بے اور شراء، آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ رشتہ طے کرنے گئے ہیں، بات شروع کر رہے ہیں، ہم آپ کے پاس رشتہ لے کے آئے، آپ مکان خریدنے گئے ہیں، آپ دکان خریدنے گئے ہیں، گاڑی خریدنے گئے ہیں، تو اس میں یعنی حکم ہے
کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، تو وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت سے بابرکت ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ اپنے نام اور اپنے رسول کے نام کی برکت سے خیر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو خطبہ پڑھا گیا آپ نے سنا، ہر جمعے آپ سنتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں آپ خطبے سنتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مجلس کے شروع میں حمد و ثنا اور مجلس کے اخیر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعریف۔ ہر دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی ہر دعا میں کچھ اللہ کی تعریف کرے۔ کچھ سے مراد صرف الحمدللہ رب العالمین، کچھ سے مراد صرف الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مختصر درود شریف اور آدمی دعا شروع کر لے، اور پھر اخیر میں پھر درود شریف۔ درود شریف کے بارے میں ہے کہ یہ مقبول ترین عبادت ہے، تو یہ تو قبول ہے۔ آپ نے شروع میں مقبول عبادت ادا کر لی، آپ نے اخیر میں مقبول عبادت کر لی، بیچ میں جو کچھ آپ نے خدا سے مانگا ہے، تو جب اول اللہ نے قبول کیا اور آخر اللہ نے قبول کیا تو اللہ بیچ کا بھی قبول کریں گے۔ اس لیے ہم آپ حضرات کو ترغیب دے رہا ہوں میں کہ اپنے ہر محفل کے اندر، ہر اٹھک بیٹھک کے اندر اگر اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے، کوئی ایسی خدا اور رسول کی کوئی نافرمانی والی چیز بھی اگر آ جائے، تو اللہ پاک اپنے نام اور اپنے رسول کے نام کی برکت سے اس نافرمانی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کی عادت ڈالیں۔ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات کہی جاتی ہے وہ عمل کی نیت سے کہی جاتی ہے، کہ ہر ساتھی نیت کرے کہ ہم نے علم میں آ گئی، ساتھ میں عمل میں آئے گی، اور ساتھ میں اس کو ہم پہنچائیں گے۔ ساتھ میں علم میں آ گئی، پھر اپنے عمل میں آ گئی، پھر دوسروں کو دعوت دے دی اور ان سے درخواست کر لیا کہ بھائی ہم نے تو عمل شروع کر لیا ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور آپ بھی عمل کریں۔ تو یہ تو خطبے کے متعلق ایک بات دل میں آ گئی، تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر لی۔ جو بات کرنی ہے، آیات میں نے پڑھی ہیں، احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، جیسے میں نے کافی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ میرے ذمے جو سبق ہے اور میں درس دیتا ہوں بندوری ٹاؤن مدرسے میں، وہ حدیث مبارک ہے اور کتاب کا نام ہے مشکات شریف۔ اس کا ایک حصہ میرے ذمے ہے۔ اس میں تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے پڑھائی شروع ہوئی ہے، تو تقدیر کا بیان شروع ہوا ہے۔ تو تقدیر کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، اور تقدیر کے فوائد کیا ہیں۔ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، تو باجی بس ہم ایمان لاتے ہیں، بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں تقدیر کہتے کس کو ہیں۔ بس سنا ہے اپنے بڑوں سے، جی مقدر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تعریف کیا ہے اس کی۔ جیسے بار بار آپ کی خدمت میں ایک بات آتی رہتی ہے، ایمان جی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان ہے، جی ایمان کی تعریف تو کرو ذرا۔ جس چیز پر، جو چیز تم کہتے ہو میرے پاس مرکز ہے اور میں ایماندار آدمی ہوں، ایمان ہے میرے پاس، تو ایمان کی تعریف تو بتاؤ، کس چیز پر تمہارا ایمان ہے، تم کیا مانتے ہو۔ تو ایک نہیں سینکڑوں دفعہ یہ بات مختلف نشستوں میں آئی ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے جو کچھ لے کے آئے ہیں، میں دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا مانتا ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آدمی خدا کے پاس چلا گیا تو یہ آدمی کامیاب ہے، اور اگر شک کے ساتھ گیا یا انکار کے ساتھ گیا تو یہ آدمی خطرے میں ہے۔ تو بار بار اس کی تازگی کرنا، اپنے دل سے بار بار پوچھنا
اور بار بار اس کو یاد دلانا کہ آسمانی جتنی باتیں ہیں تیرا اس پر ایمان ہے. اور ایمان کا مفہوم، حاصل مفہوم، کسی چیز کو دل سے سچا ماننا. ایمان کا حاصل مفہوم کسی چیز کو دل سے سچا ماننا. اس میں آ رہی ایمان کا حاصل مفہوم کسی چیز کو دل سے سچا ماننا. تو تقدیر کیا چیز ہے؟ تو تقدیر کا لفظی معنی، تقدیر کا لفظی معنی قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دال کا سکون ہو یا دال کا زبر ہو، کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کو کہا جاتا ہے. کسی چیز کی انتہا کو کہا جاتا ہے فیصلہ، قضا، حکم، مبلغ الشیء. کسی چیز کا فیصلہ، لفظی ترجمہ اس کا فیصلہ ہے. ایک اس کا ترجمہ اندازہ کرنا بھی ہے. ایک اس کا ترجمہ اندازہ لگانا، ایک اس کا ترجمہ فیصلہ کرنا. اور شریعت کے اندر تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر شریعت میں کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، ان تمام حرکات اور سکون، پیدائش سے لے کر کے ہر فرد کی موت تک، اور موت سے لے کر کے جنت تک، جس قسم کا جو بھی حال جس کسی پر آئے گا وہ ہونے سے پہلے اللہ نے لکھا ہوا ہے. لکھا بعد میں ہے. اللہ کو علم ازلی حاصل ہے اس کا، اللہ کو اس کا علم ہے. آج 14 جولائی مسجد علی میں کون کون جمعہ پڑھے گا؟ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے کہ صحابی رسول نقل کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ساری مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ چکے ہیں. اجی کیسے لکھا؟ اپنے ہاتھ میں قلم لے کے لکھا؟ نہیں، قلم کو حکم دیا قلم لکھو. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، جو میرا علم ہے وہ لکھو. تو قلم نے اللہ کے علم کے موافق، اللہ جل جلالہ کے بتانے کے مطابق لکھا. نمبر 2، لکھنے کا مطلب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھو. ابھی آسمان زمین پیدا نہیں ہوئے، آسمان اور زمین پیدا ہوں گے ہزاروں سال کے بعد. تقدیر لکھی جا چکی. زید کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، زید بڑا کیسے ہوگا، زید کھائے گا کیا، زید کی شادی کہاں ہوگی، زید کہاں کہاں پڑھے گا، زید کے پاؤں کہاں کہاں لگیں گے، زید اس کی عمر کتنی ہوگی، زید کی شادی کہاں ہوگی، پھر زید کے بچے کتنے ہوں گے، پوتے نواسے کتنے ہوں گے، اور زید کی عمر کہاں ہوگی، زید مرے گا کہاں، اور زید پوری زندگی میں اس کی نقل و حرکت کیا کیا ہوگی. یہ سب لکھ کر کے اللہ فارغ ہو چکے. اور ایک کے نہیں، پہلے انسان سے لے کر کے آخری انسان تک. ابھی آج پیدا ہوں گے لوگ، کل پیدا ہوں گے، قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کی تقدیر لکھی جا چکی، اللہ فارغ ہو چکے. اس پر ہم نے ایمان لانا ہے.
یہ ہم نے تسلیم کرنا ہے کہ اللہ پاک ہماری تقدیر سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ہماری ہر چیز، جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا جی، حضرت صحابہ سوال کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہوں گے، آتے رہتے ہیں سوال۔ جب سوال آتے رہتے ہیں تو اس کا حل کسی بزنس مین سے نہیں پوچھیے گا، وہ آپ کو بزنس کی باتیں بتائے گا، وہ 2 اور 2 4 کیسے بننے ہیں وہ آپ کو وہ بتائے گا۔ وسوسے آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، وہ گوگل میں جواب نہیں ملے گا اس کا، وہ تو خود کسی انسان کا بنایا ہوا۔ کوئی وکیل اور جج آپ کو ان باتوں کا جواب نہیں دے گا، انہوں نے جو قوانین پڑھے ہیں ادھر ادھر سے لے کر کے وہ اس کا جواب دیں گے آپ کو، جو کورٹ کچہری میں ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ جواب تو آپ کو وہ دے گا جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، وہ آپ کو اس کا حل بتائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، حضرت افلا نتقل، جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو جنتی ہونا بھی لکھا ہوا ہے اور دوزخی ہونا بھی لکھا ہوا ہے۔ جب جنتی ہونا لکھا ہے تو ضرورت کیا ہے نمازیں پڑھنے کی، میں تو ویسے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اور جب دوزخی ہونا لکھا ہوا ہے تو گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت، میں تو ویسے ہی دوزخ میں جاؤں گا، خوب دل کھول کے گناہ کروں۔ افلا نتقی، اسی تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے؟ آپ نے فرمایا نا، کل میسر لما خلق له، بالکل نہیں، ہر آدمی جس چیز کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے وہ چیزیں خدا نے اس کے لیے آسان کر دی ہے۔ تمہارے ذمے ہے آسمانی باتوں کو سیکھنا، ماننا۔ یہ مت سوچو میرا فیصلہ کیا ہوگا، تم نے تو آسمان سے بات آئی اس کو لینا، میں نے مان لیا، کرنے کے کام کرنے ہیں، نہ کرنے کے کام نہ کرنے ہیں۔ اور کب تک کرنا ہے؟ آخری سانس تک کرنا ہے۔ ان العبد لیعمل عمل اہل الجنہ، ان العبد لیعمل عمل اہل الجنہ وکان من اہل النار۔ آدمی جنتیوں کے کام کرتا ہے، ہوتا دوزخی ہے، دوزخیوں کے کام کرتا ہے، ہوتا جنتی ہے۔ کیا کرے جی؟ موت تک جنتیوں کے کام کرتے رہو۔ کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، خواتیم تا یا میم، جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسے ہی اعمال کا دار و مدار آخری اختتام پر ہے۔ اختتام میں کیا کیا اس نے؟ اجی اختتام میں تو یہ کلمہ پڑھ کے گیا ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ جنت کے لیے فیصلہ، ایک یورپی کسی ملک کے اندر جماعت گشت کر رہی ہے، تبلیغ والے ہیں، عصر کے بعد گشت ہو رہی ہے، ایک 80 85 90 سال کا بوڑھا انگریز بیچارہ کامتا ہوا جماعت والوں کے ساتھ گشت میں جڑ گیا۔ اب وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، سکون ملا ہوگا اس کو۔ ہوتے ہوتے جماعت واپس ہو رہی ہے مغرب سے پہلے، یہ بھی مسجد آ گیا، کلمہ اس نے بھی پڑھ لیا، ہے کافر، وضو سب کر رہے تھے، اس نے بھی وضو کر لیا، صف پہ لوگ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر لی، اس نے بھی نیت باندھ لی، لوگوں کو دیکھا دیکھی میں۔ اب وہ سجدے میں گیا تو اٹھے نہیں، لوگ سمجھے کہ اس کو آتی نہیں ہے نماز بیچارہ، سجدے میں سلام پھیر کے دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ پوری زندگی گزری کا دوزخ میں رہ گیا۔ ہمارے نبی فرماتے 1 گز کا فاصلہ، اور کیا ہوا؟
تقدیر غالب آ گئی اور اللہ نے اس سے کلمہ پڑھوا لیا. اس وجہ سے حکم ہے کہ کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو، اور نیک کو حکم ہے اے نیک اپنے کو بڑا مت سمجھو. کیوں؟ تمہارے یہ جو کچھ سسٹم ہے نا یہ صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم جو یہاں اس وقت بیٹھے ہیں ہمیں کون لے کے آیا ہے؟ آپ جواب دیں نا. ہم کتنے سارے کام آپ چھوڑ کے آئے ہیں، دکان بند کر کے لوگ آئے ہیں. نہیں ہم تو یار جمعے کے بعد آفس جائیں گے. نہیں بھائی جمعہ پڑھ کے جائیں گے. کوئی 11 بجے سے بیٹھا، کوئی 10 بجے سے آیا، 2-3 گھنٹے عمل میں گزر گئے. یا کیوں آئے ہیں اور کون لے کے آیا ہے؟ سے پہلا سوال یہ ہے کون لے کے آیا ہے؟ یہ اللہ لے کے آئے. کھانا کھانے کے بعد کی ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کے سارے گناہ معاف. کھانا کھانے کے بعد کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یا اللہ آپ کا شکر ہے یہ آپ نے مجھے کھلایا، دسترخوان کی طرف یہ آپ نے کھلایا. اور اے اللہ میرا کوئی بس نہیں تھا اس کھانے میں کہ میں جمع کروں، میں لاؤں. پتہ نہیں کہاں گندم پیدا ہوئی، پتہ نہیں سبزیاں کہاں ہوگی، اور پتہ نہیں یہ تیل کہاں بنا اور کیسے تیار ہو کر کے میرے سامنے سج کر کے آیا. یا اللہ یہ تو میرا بس ہی نہیں تھا، یہ تو صرف آپ کا کام ہے جو آپ نے کھلایا. کپڑا پہنو تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا. اے اللہ آپ نے یہ پہنایا مجھے. وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. اے اللہ آپ نے یہ مجھے دیا ہے، میرا بس نہیں ہے اس میں، تو آپ نے کیا. تو یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ جواب تو دیا کرے نا. کس نے بنایا؟ یہ لیا کرے خدا کا نام. یہ نام لیں گے نا یہ بہت سارے مسئلوں کو یہ نام لینا ہی ختم کرے گا. اس لیے کہتے ہیں خدا کا نام لیا کرو. اکابر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل پہ توجہ ڈالو کہ تمہارا دل اللہ کا ہے، اور جب دل اللہ کہے گا تو پھر یہ بہت سارے کچروں کو دفع کرے گا. جھاڑو لگتی ہے نا، جھاڑو کچھ کچرے جھاڑو سے دھلتے ہیں، کچھ کچرے پونچے سے دھل جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ بہت سارے کچرے جھاڑو سے نہیں آتے، دھول مٹی رہ جاتی ہے. لیکن جب آپ 2-3 دفعہ پونچا لگاتے ہیں تو وہ دھول مٹی بھی کیا ہو جاتی ہے. شیشہ صرف کپڑے سے صاف نہیں ہوتا، کہ تھوڑا سا یار وہ اسپرے کر لو، پالش کر لو تاکہ یہ دھول مٹی بھی جائے اس سے. تو یہ دل اللہ کے نام سے اس سے کچرے ہٹتے ہیں. اس لیے خدا کے نام کی عادت ڈالے. خدا کے نام کی ہر محفل میں اللہ کا نام لے. کافر خدا کے نام کو مٹانے کی کوشش کریں کہ مسلمان کے دل دماغ موبائل انٹرنیٹ میں ایسے لگ جائیں کہ ان کو خدا کا نام لینا ہی نہ آئے. جیسے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. شیطان یہ چاہتا ہے شراب اور جوئے میں لگا کر کے تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے. جو شرابی ہوگا وہ دشمن ہوگا، اس کی کسی کے ساتھ نہیں بنے گی، اس کی صرف شراب سے بنے گی. جو جوئے باز ہوگا، سٹہ باز ہوگا، جوا کھیلے گا، وہ دشمن ہوگا، اپنوں کا بھی پرایوں کا بھی. اور کیا؟ اور شراب اور جوئے کا نقصان کہ شراب اور جوا تمہیں اللہ کے نام سے روکتے ہیں اور نماز سے روکتے ہیں. تو فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. باز آؤ گے میری بات سن کے؟ باز آؤ گے؟ باز آنا چاہتے ہو تم؟ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. تو شیطان یہ کرتا ہے، خدا کا نام دور کرتا ہے. ہم اللہ کا نام اتنا لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے. اس لیے ہر جگہ اللہ کا نام لے اور عظمت کے ساتھ لے. حضرت واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنانے لگے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مجھے ایک تھپڑ مارا. کہنے لگے تم لوگ کیا اللہ کا نام لیتے ہو طوطے کی طرح اللہ اللہ کرتے ہو؟ کہا اللہ لیا کرو، ایسا موٹا کر کے اللہ کا نام لیا کرو
تو حضرت نے فرمایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب اثر کے بعد بیان نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ 5200 دفعہ اللہ کا نام لیتے تھے، صرف ذکر کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، مسکین پور شریف، ضلع مظفر گڑھ، نقشبندی سلسلے کے بڑے گزرے ہیں۔ وہ ہل چلاتے تھے، ان کے دل کے ذکر کا اثر ان کے بیلوں پر ایسا تھا، ان کے بیل بھی قلبی ذکر کرتے تھے، ان کے بیلوں کے دل سے آواز آتی تھی اللہ کے نام کی۔ یہاں ذکر چل رہا، اس ذکر کا اثر بیل پہ پڑ رہا، وہ بیل بھی اللہ کا نام لے رہے اور ہل چل رہے جناب۔ اب وہ خود بھی اللہ کا نام لے، بیل بھی اللہ کا نام لے، تو وہ رزق کیسے ہوگا؟ وہ گندم کیسے ہوگی جو اگے گی؟ پھر اللہ کے نام سے وہ پسے اور اللہ کے نام سے وہ پکے، تو کیا اس گندم کا نور کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کا نام یہ بہت بڑا نام ہے، اور آپ حیران ہوں گے، سن لیجئے غور سے، یہ آخری بات بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے یہ پوری دنیا آسمان زمین کھڑے ہیں۔ جس دن پوری دنیا سے ایک فرد ختم ہو جائے گا، ایک آدمی بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ دنیا فوج کے وجود کا نام نہیں ہے۔ اور ہماری فوج ہے تو دنیا کھڑی ہے، رینجر ہے تو دنیا، یار حکومت ہے نا تو دنیا قائم ہے، نہیں بھائی، یہ بلڈنگ، یہ فوج، یہ چھاونیاں، یہ جتنے بھی کیمپ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا قائم نہیں ہے، دنیا تو اللہ کے نام سے قائم ہے۔ کیا فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ، صرف اللہ کا نام، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، کسی چیز کا، نہ قرآن کا، صرف اللہ کا نام، صرف اللہ کا نام جو لے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں کریں گے۔ جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا گیا، وہ پوری دنیا خدا کے نام سے خالی ہوئی، اب آسمان اور زمین کی ضرورت نہیں ہے، اب پھٹیں گے آسمان، زمین پھٹے گی۔ اس لیے کس کا نام زندہ کریں گے؟ اللہ کا نام زندہ، اللہ کا نام لیا کریں، اللہ کا نام کثرت سے لیا کریں، اس کی برکات ہے۔ دل سے کہا کریں، دل پہ توجہ ڈالیں کہ دل اللہ کا نام لے۔ تو یہ تقدیر آسمانی فیصلوں کو ماننے کا نام ہے، سب لکھا ہوا ہے، نیا نیا نہیں ہو رہا کہ بھئی آج ہم نکاح میں آئے ہیں، آج جمعہ ہے، آج یہ بیان ہے، ابھی ہو رہا ہے، بعد میں یہ ہوگا، ابھی ہو رہا ہے، ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلے گا، نہیں، یہ تو بندہ کافر ہو گیا ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور تقدیر، اس کی آیتیں جو میں نے پڑھی، وہ آیتوں میں عجیب مضمون ہے۔ سورہ قمر کی آخری 4-5 آیتیں ہمارے رب فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز ہم نے تقدیر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ قیامت اس کو بھی تقدیر کے ساتھ جوڑا ہوا، ہم نے اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تقدیر کے ساتھ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تمہارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ حجی تقدیر کا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر کا ایک فائدہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، آخری باتیں ہیں۔ تقدیر کا فائدہ کہ تقدیر پر ایمان لانے والا گھبراتا نہیں ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ خدا نے لے لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفت حاجی شریف صاحب ملتان، وہیں سے ہجرت کر کے ہندوستان جب بنا تو یہ ملتان تشریف لائے۔ ہمارے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، میں نے حضرت کو خط لکھا، بیوی بھی روتی تھی، میں بھی روتا تھا۔ حضرت کا جواب آیا،
وہی جواب بالکل بعین ہی حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے پوتے کے وفات میں لاہور بھیجا تھا. وہ جواب جو حضرت والا جواب تھا وہی جواب مفتی شفیع صاحب والا. ان بزرگوں کی باتیں ایک، کیونکہ آسمانی باتیں ہیں. تقدیر پر ایمان رکھنے والا گھبراتا نہیں ہے مصیبتوں سے. کیوں؟ کسی قسم کا کوئی بھی غم بڑا سے بڑا آ جائے، حضرت تھانوی نے بھی خط میں لکھا، حضرت مفتی صاحب نے بھی خط میں لکھا، ایسے موقع پر اللہ کی دو بڑی صفتوں کو ذہن میں رکھو. نمبر ایک، اللہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو دے جس کو لے. وفات جب ہو جاتی ہے اس وقت ہمارے نبی کے نواسے کی وفات ہوئی، اس موقع پر ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو ان الفاظ سے تسلی دی. ان الفاظ میں بھی تقدیر کا بیان ہے. کیا؟ ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى. جو کچھ دیا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا، اور ہر چیز ان کے دربار میں وقت مقرر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بیمار دو طرح کے، ایک ہی بیماری کے دو بیمار ہیں، ایک ہی قسم کی رپورٹیں ہیں، ایک ہی وارڈ کے اندر ہیں. ایک شفا یاب ہو کے گھر آ جاتا ہے اور ایک کی وفات ہو جاتی ہے. ایک پہ دوائیوں نے اثر کیا، ایک پہ دوائیوں نے اثر ہی نہیں کیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ تو یہ کون کرتا ہے یہ سارے کام؟ وہ اللہ کرتے ہیں. تو کہا جی غم کے موقع پر ایک اللہ کی صفت، اللہ بادشاہ ہے. نمبر دو، اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. یہ جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے اس میں میرے رب کی ہزاروں حکمتیں ہیں. تو تقدیر پر ایمان رکھنے والا گھبراتا نہیں ہے، اس کا دل جوان رہتا ہے. نمبر دو، تقدیر پر ایمان رکھنے والا وہ اپنے حالات کی درستگی کے لیے ناجائز اسباب اور ناجائز تدبیریں اختیار نہیں کرتا. یار نوکریاں نہیں ہیں، چلو بھائی رشوتیں لو، لوگوں کو تنگ کرو. یہ ٹینڈر پاس کرنا ہے نا بھائی، ہمیں تو رشوت دیں گے تب کریں گے. آپ کے کاموں پہ دستخط ہم تب کریں گے جب آپ ہمیں کچھ دیں گے. کیوں؟ حالات ایسے ہیں، ہمیں تو پیسے چاہیے، اوپر کے پیسے چاہیے. ناجائز تدبیر. اس پر حدیث سنیے بہت توجہ کے ساتھ. کیا فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. بے شک بات ہے کسی کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک اپنی لکھی ہوئی روزی کو پورا نہ کرے. روزی لکھی ہوئی ہے، میں ناجائز اسباب کیوں اختیار کروں؟ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں سودی لین دین کیوں اختیار کروں؟ میں غلط جگہ انویسٹمنٹ کیوں کروں؟ کیوں؟ میرے رب کو سب باتیں پتہ ہیں، میرے لیے حلال دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں حرام کو کیوں اختیار کروں؟ تو تقدیر پر ایمان رکھنے والا وہ ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا. نمبر تین، تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا. خود پسندی. آپ نے دیکھا نہیں، دیکھا آپ نے میں نے کیسی ڈیل کی، آپ نے دیکھا نہیں میں نے کتنا اچھا بیان کیا، آپ دیکھتے نہیں میں کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں، دیکھا آپ نے میں کیسے اچھے مریض دیکھتا ہوں، دیکھا نہیں آپ نے، دیکھو دیکھو میری قابلیت دیکھو، میں نے فلانی کمپنی کو 0 سے اوپر 100 پہ پہنچایا. آپ کو پتہ نہیں ہم ایسے ہیں؟ نہیں. تقدیر پر ایمان رکھنے والا سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کے. بھئی اللہ نے کیا، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو ایسے ہی ہیں. اور واقعی ہم ایسے ہیں. ہمارا پیشاب بند ہو جائے ہم پیشاب کھلوا سکتے ہیں، سچ بولیں نہیں کھلوا سکتے. نیند نہ آئے کوئی نیند لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتے. جاگ نہ آئے کوئی جاگ دلا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم تو ایسے ہی ہیں. ہم تو سارے خدا کے آسرے پہ چل رہے ہیں. کس کے آسرے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کے آسرے پر. نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھنے والا تکبر نہیں کرتا، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا.
دیکھو ہم ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ہم ہیں، نہیں، وہ سب وہ کہتے ہیں یہ سارا سسٹم خدا کا بنایا ہوا وہ کسی وقت چھین لے۔ ہمارے ایک نمازی صبح فجر میں ملے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک تعلق والے کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر کا ایک مارکیٹ سیل ہوئی ہے جس میں اس کا اربوں روپے کا گارمنٹس کا مال ہے۔ کہا حکومت نے کہا بھئی اوقاف کی زمین ہے، تم سب باہر نکلو جاؤ۔ اربوں روپے کا مال مارکیٹ میں رکھا ہوا، مارکیٹ سیل ہو گئی لمحات کے اندر۔ تو اس ہمارے نمازی کا بیان تھا آج فجر میں، کہنے لگے مجھے تو ڈر گیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لمحوں میں آدمی کو غنی بنا دے اور لمحوں میں آدمی کو فقیر بنا دے، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے تکبر کس بات کا کرنا ہے، نسبتوں کو اللہ پہ چھوڑیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا 5واں فائدہ، اسباب جتنے زیادہ ہو جائیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بلڈنگ میں میری ساری دکانیں، فلانی بلڈنگ وہ پوری میری ہے، وہ سارا کرایہ میرے پاس آتا ہے، اپن کا گھر تو وہ کہاں پر ہے، ہم تو ڈیفینس میں رہتے ہیں، اور یہ سارا یہ سب کچھ اسباب کی کثرت ہو گئی۔ لیکن تقدیر پر ایمان رکھنے والا اسباب پہ عاشق نہیں ہوتا، اس کی نظر ایک دم خدا پہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ ہے بھائی۔ ہاں اگر یہ ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہے، ہمارے رب ولید ابن مغیرہ کافروں کا سردار، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، ہمارے رب فرماتے ہیں وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کی ساری سیٹنگ میں نے کی ہے، اس کو میں نے جوان بیٹے دیے، اس کا میں نے کاروبار سیٹ کیا۔ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ ہمارے آیتوں کا دشمن ہے، ہماری قرآن کے سامنے اس کے تیور بدل گئے۔ عَبَسَ وَبَصَرَ، اپنے پیشانی پہ بل لاتا ہے قرآن کی آیتوں کے سامنے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، دوزخ میں ایک پہاڑ ہے سعود اس کا نام ہے، میں اس کو اس پہ چڑھاؤں گا، 70 سال تک اس کو دھکے دے کے اوپر چڑھائیں گے، پھر اس کو وہاں سے دھکا دیں گے اور پھر یہ گرے گا وہاں پر۔ ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سیٹنگ کس نے کی ہے؟ تو اللہ نے کی ہے۔ اور تقدیر کا چھٹا فائدہ کیا ہے؟ اسباب سارے چلے گئے، بھائی نے بھی چھوڑ دیا، ماں نے بھی چھوڑ دیا، کسی زمانے میں سب کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، آج کوئی پوچھتا ہی نہیں ہمیں۔ ہمارے پاس سیٹ تھی M&A کی، لوگ سب کھڑے ہو جاتے تھے، آؤ آؤ بھگت تھی ساری۔ ہم کسی زمانے میں وزیر اعلیٰ تھے تو سب لوگ سلام کرتے تھے، آج کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سب لوگ ڈرتے پھر رہے بھی فلانی پارٹی ہو بھی خدا کو مانو، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں ہم بھائی آزاد لوگ ہیں، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں؟ پتہ چل گیا تو چھاپا پڑ جائے گا رات کو۔ کسی زمانے میں اس پارٹیوں پہ فخر تھا، آج پارٹیوں کی طرف نسبت میں کیا ہوا؟ نسبت سب مایوسی کا شکار، سب نے چھوڑ دیا۔ لیکن تقدیر پر ایمان رکھنے والا وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ وہ جو سارے اسباب ختم ہو گئے۔ لیکن اس پر میں آیت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، ہمارے رب فرماتے ہیں چاروں طرف سے تمہیں مار پڑ رہی ہے تو تم کسی سے مت گھبرانا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے۔ دنیا والے تو تمہیں تانا دیں گے، کل تک تو ہمیں یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے آئے ہو، ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہیں تانا نہیں دیں گے، ہم تو تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ غالب کا ایک شعر لکھا ہے کہ بھئی غالب نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تمہیں تو شرم ہی نہیں آتی، اتنے گناہگار آدمی ہو، غالب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ اس شعر میں مایوسی ہے اور مایوسی کفر ہے، بھئی خدا کے پاس کس منہ سے جاؤ گے، اتنے سارے گناہ کیے، جمعہ تمہیں پڑھنے میں شرم نہیں آئے گی، چلو یہاں سے جمعہ مت پڑھو، روزہ مت رکھو، یہ تو مایوسی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا؟ غور سے سنیے گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، انہیں رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، انہیں رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ کیا فرمایا؟ توکل
علی الحی الذی لا یموت، اے وہ شخص جس کے پاس اسباب سب ختم ہو گئے، تو بھروسہ کر کس پر؟ دنیا والے سب کیا ہیں؟ سب خود غرض ہیں، سب کے اغراض والی محبت ہے، ہمارے پاس آؤ، ہماری محبت بے غرض ہے۔ اس اللہ پہ بھروسہ کرو جو اللہ زندہ ہے اور جس اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے والا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔